میرے بھائیو محترم، نماز کی اہمیت کا اندازہ اگر لگایا جائے تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے شریعت اور اس کے احکامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ صرف نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کے لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا گیا۔ فرمایا کہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور بقایا تمام کا تمام دین میں نے فرش پر بھیج دیا۔ صرف نماز کا ایسا تحفہ ہے جو عرش پر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا گیا۔ عرش عظیم پر بلانے کے بعد یہ ایسا عظیم تحفہ نماز کی صورت میں دیا گیا۔ میرے بھائیو محترم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں ایک چھوٹا سا تیر کا نشتر چلا گیا جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دیتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جراحہ کو بلایا گیا کہ آپ اپنا کام شروع کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی سے تیر کا نشتر نکال لیں۔ جراحہ نے جیسے اپنا کام شروع کیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے درد ہونے کی بنا پر، تکلیف کی بنا پر جراحہ کو روک دیا کہ درد شدید ہے۔ تو میرے بھائیو، جراحہ ادھر موجود ہی تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور جراحہ کو حکم دیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر مشغول ہو گئے، نماز کی نیت باندھ لی۔ اب آپ اپنا کام شروع کریں، جلدی سے اپنا کام مکمل کر لیں۔ جراحہ نے فوراً اپنا کام شروع کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کا آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کر دیا گیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد صف کو خون سے آلودہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پنڈلی کا آپریشن کر کے آپ کی پنڈلی سے تیر کا نشتر نکال لیا گیا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ خدا کی کبریائی کی قسم کہ جس کے قبضہ و قدرت میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان ہے کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہوئی کہ کب میری پنڈلی کا آپریشن ہوا اور کب تیر کا نشتر نکالا گیا۔ میرے بھائیو محترم، یہ تھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز۔ ایسی کی نماز، اگر نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس اہم فریضہ کا ذکر قرآن پاک میں 700 مرتبہ کیا گیا ہے اور 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو محترم، نماز دین کا اہم ستون ہے۔ الصلاۃ نماز الدین، کہ اسی پر دین کی امانت استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے بارے میں سخت تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر پسو پیش کرے، نماز نہ پڑھنے پر بہانے لگائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیو محترم، نماز ہر بالغ اور مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ اتنا بیمار ہیں، گھر پڑھ لیں، مسجد تک نہیں آ سکتے، آپ نماز گھر میں پڑھ لیں۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں تو زیادہ بیمار ہیں تو آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو نماز لیٹ کر پڑھ لیں۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہے تو آپ اشاروں سے نماز ادا کر لیں۔ میرے بھائیو محترم، نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ بچے نماز کے لیے کب آئیں گے؟ جب ہمارے والدین نماز پڑھیں گے۔ اگر والدین ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں سے نہ خود کہیں گے نہ بچے کہاں مانیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود نمازی بنیں،
5 وقت کی نماز مسجد کے اندر آ کر ادا کریں، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ یہی عادت جو بچپن میں پڑی ہوئی عادتیں ہی بڑی عمر میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اگر بچپن میں پڑی ہوئی عادت نماز کی تو بڑھاپے میں، بچپن جوانی میں یہ نماز کی عادت نہیں چھوٹے گی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احد کے دن دشمنوں کے حملہ کے پیش نظر میں آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہیں کوئی دشمن آپ علیہ السلام پر حملہ نہ کر لے۔ میرے واجب احترام حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکا جو سیدھا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی کی آنکھ میں آ کر لگا، جس سے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ نکلا۔ تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی وہ آنکھ کا ڈھیلا ہتھیلی پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈھیلا لیا اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی کی آنکھ پر رکھ کر ہاتھ پھیرا اور فرمایا پروردگار عالم، قتادہ نے تیرے نبی کی آنکھوں کی حفاظت کی تو اس کی آنکھوں کی حفاظت فرما۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بقایا زندگی میں میری دوسری آنکھ تو کبھی کبھار دکھ جایا کرتی تھی، لیکن جس آنکھ پر آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا ہاتھ پھیرا، بقایا زندگی میں وہ آنکھ کبھی نہیں دکھی۔ دشمن اسلام ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی نئی شادی ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا جہاد کے لیے نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی نئی شادی ہوئی، حالت جنابت میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً روانہ ہو گئی۔ دشمنوں سے لڑتے لڑتے یہاں تک کہ شداد بن اسود کے نے حملہ کیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو ابر کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جب جہاد ختم ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش ملی، اس طرح تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں سے شبنم میں قطرے ٹپک رہے تھے، ابر کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میرے واجب احترام یہ ماجرا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ شہادت کی موت نصیب ہوئی، وہ شہید ہوتے ہی فرشتوں نے انہیں غسل دے دیا، اس کا ایسا کون سا عمل تھا؟ میرے واجب احترام ان کی اہلیہ فرمانے لگی ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، ابھی نئی شادی ہوئی تھی، حالت جنابت میں ہی یہ جہاد کے لیے نکل چکے تھے، اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ غسل کر لیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حکم آیا، جس حالت میں تھے اسی حالت میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے واجب احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد یہ صلہ ملا کہ شہید ہوتے ہی فرشتوں نے غسل دیا اور غسل بھی ابر کے پانی سے دیا۔ میرے واجب احترام آپ علیہ السلام سے لوگوں کو کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب میرے واجب احترام جب احد جنگ ختم ہوئی، کیونکہ مدینہ میں یہ تمام خبریں پہنچ چکی تھی، ایک انصاری عورت راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی، آنے والے لوگوں سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس عورت کو بتلایا جاتا ہے کہ تیرا شوہر بھی جہاد کے اندر مارا گیا ہے۔ وہ عورت پھر عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس عورت کو بتلایا جاتا ہے کہ تیرا شوہر بھی جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت پھر دوبارہ عرض کرتی ہے کہ میں آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے اپنے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، بلکہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں
کہ اللہ کے پیارے حبیب آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اسے بتلایا جاتا ہے کہ تیرا بیٹا بھی جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت دوبارہ جذباتی انداز میں ہو کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں بتلا رہے؟ میں آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے اپنے والد کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی، بلکہ میں تو آپ سے صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اس عورت کو بتلایا جاتا ہے کہ تیرا بھائی بھی جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت تیسری چوتھی مرتبہ دوبارہ جذباتی انداز میں پوچھتی ہے کہ میں آپ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ اس عورت کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں، تندرست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ عورت انصاری عورت عرض کرتی ہے کہ میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میں آپ علیہ السلام کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس عورت کو، انصاری عورت کو جب آپ علیہ السلام کے سامنے لے جایا جاتا ہے، جب آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیدار کر لیتی ہیں، اس کے بعد فرماتی ہیں خدا کی کبریائی کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا والد چلا گیا مجھے دکھ نہیں، میرا شوہر چلا گیا مجھے دکھ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا دکھ نہیں، میرا بھائی چلا گیا مجھے دکھ نہیں، جبکہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، تو میرے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مر کر بھی زندہ و جاوید ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔